حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ گرانو کتن کو پخیر آگلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کس زبان سے ادا کروں کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے اس ناکارہ بندے کو اپنے کلام مجید کے اس ترجمے اور تفسیر کی توفیق عطا فرمائی جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عریشہ نصیر احمد خان، اور آج جو میں بہت پیاری باتیں آپ سب کے پیش نظر کرنا چاہتی ہوں وہ ہمارے پیارے دین اسلام کے بارے میں ہے، اور یہ ساری باتیں میں مفتی تقی عثمانی کی لکھی گئی تفسیر قرآن سے کر رہی ہوں۔ آج ہم سورہ لہب کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ترجمہ: یہ مکی سورت 5 آیتوں پر مشتمل ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ آیت نمبر 1 کا ترجمہ: ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ تفسیر: ابو لہب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک چچا تھا جو آپ کی دعوت اسلام کے بعد آپ کا دشمن بن گیا تھا اور طرح طرح سے آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو صفا کے پہاڑ پر جمع فرما کر ان کو اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے یہ جملہ کہا تھا: برباد ہو تمہاری، کیا اس کام کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی، اور اس میں پہلے تو ابو لہب کی بد دعا دی گئی ہے کہ بربادی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں۔ عربی محاورے میں ہاتھوں کی بربادی کا مطلب انسان کی بربادی ہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ برباد ہو ہی گیا ہے، یعنی اس کی بربادی اتنی یقینی ہے جیسے ہو چکی ہے۔ چنانچہ جنگ بدر کے 7 دن بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہوئی جسے عدسہ کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ چھوت چھات کے قائل تھے، اور جسے عدسہ کی بیماری ہوتی اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ چنانچہ وہ اسی حالت میں مر گیا اور اس کی لاش میں سخت بدبو پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے کسی لکڑی کے سہارے اسے ایک گڑھے میں دفن کیا۔ دوسری آیت کی طرف جاتے ہیں۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب۔ ترجمہ: اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ بھڑکتے شعلے کو عربی میں لہب کہتے ہیں۔ ابو لہب بھی اس کو اس لیے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ شعلے کی طرح سرخ تھا۔ قرآن کریم نے یہاں دوزخ کے شعلوں کے لیے یہی لفظ استعمال کر کے یہ لطیف اشارہ فرمایا ہے کہ اس کے نام میں بھی شعلے کا مفہوم داخل ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ لہب ہے۔ آیت نمبر 3 کی طرف جاتے ہیں۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۔ ترجمہ: وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ تفسیر: ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہلاتی تھی۔
اور وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی۔ تفسیر، اس کا مطلب بعض مفسرین نے تو یہ بتایا ہے کہ وہ اگرچہ ایک باعزت گھرانے کی عورت تھی لیکن اپنی کنجوسی کی وجہ سے ایندھن کی لکڑیاں خود ڈھو کر لاتی تھی، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے میں جو کانٹے دار لکڑیاں بچھاتی تھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں لکڑیاں ڈھونے کی یہ صفت دنیا ہی سے متعلق ہے، اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اس کے دوزخ میں داخلے کی حالت بیان فرمائی گئی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ دوزخ میں لکڑیوں کا گھٹا اٹھائے داخل ہوگی۔ قرآن کریم کے الفاظ میں دونوں معنی ممکن ہیں، اور ہم نے جو یہ ترجمہ کیا ہے اس میں بھی دونوں تفسیروں کی گنجائش موجود ہے۔ 5ویں آیت کی طرف جاتے ہیں۔ فی جیدہا حبل من مسد، ترجمہ، اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے، اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے۔ تفسیر، پہلی تفسیر کے مطابق جب یہ عورت لکڑیاں ڈھو کر لاتی تو ان کی مونج کی رسی سے باندھ کر رسی کو اپنے گلے میں لپیٹ لیتی تھی، اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ بھی دوزخ میں داخلے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی کی طرح توق پکڑا ہوا ہوگا۔ واللہ سبحانہ عالم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور باقی مسلمانوں تک بھی آپ یہ ویڈیو پہنچائیں گے۔ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ کو امان۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔